اور جن کے حصے میں نہیں ہے وہ دولت ہوتے ہوئے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اس سعادت سے جاتے نہیں، نہ عمرہ کو جاتے ہیں نہ حج کو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے گھر کو کی زیارت کے لیے لوگوں کو بلا لیتا ہے۔ تمام لوگوں نے لبیک اللہم لبیک، اسی دن پوری وادی گونج اٹھی اللہ کے اس وحدانیت کے ترانے سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور اسی دن سے اس کا طواف ہونا شروع ہو گیا۔ تمام جتنے بھی لوگ اس جگہ آباد تھے وہ بھی کرتے، اور جو آتے وہ بھی کرتے، اور آتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ دور جاہلیت میں جب کہ اس جگہ جو جگہ ہے وہ چاروں طرف حرم جسے کہتے ہیں، اس میں لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بت جب رکھ لیے کہ یہ ہبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، نہ جانا کہاں کہاں کس کس طریقے کے 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی ادھر لگا دیا، کوئی ادھر لگا دیا، کوئی ادھر لگا دیا، کوئی ادھر لگا دیا، تو بھی وہ جو ہے طواف کا جو ہے ان میں اہتمام تھا، طواف پھر بھی کرتے تھے۔ وہ خدا کو بت کے شکل میں مانتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہی خدا ہیں، مگر اس گھر کو اللہ کا گھر ہی کہتے تھے۔ تو دور جاہلیت میں بھی طواف ہوتا تھا، اور زمزم پیتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، ایک بت صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک مروہ پہ رکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے اپنا طریقہ تھا۔ مگر جب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور تمام لوگوں نے اسے سنا مانا، تو پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کو وہ خانہ خدا جو پاک گھر ہے، ان طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ اسے پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں کو، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس بتوں کی ناپاکی سے، گندگی سے اس دن 8 ہجری میں وہ تمام سب کے سب پاک ہوئے۔ وہی لوگ مکے کے جو اپنا خدا مانتے تھے وہی آئے اور آ کر کے اپنے خداؤں کو کوئی لکڑی سے توڑتا تھا، کوئی ہاتھ سے توڑتا تھا، کوئی کلہاڑے سے توڑتا تھا، سارے کے سارے بت توڑ دیے، کیونکہ انقلاب آیا۔ سرکار نے ایسا اپنا عمل کا نمونہ پیش کیا ان کے سامنے، 12,000، ایک روایت میں 10,000 صحابہ کرام لشکر، صحابہ کرام کا جو لشکر تھا تلواریں تولے کھڑا تھا، اور وہ سارے کے سارے ظالم مکے کے سر جھکائے ہوئے اسی جگہ کھڑے تھے صحن کعبہ میں۔ آپ کا ارشاد ہوا ما ظنکم بھی، آج تم مجھ سے کیسا گمان رکھتے ہو؟ تو سب نے یوں نیچے کو نظر کیے ہوئے شرمائی اور بڑی خوف زدہ آواز سے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سے رحم و کرم کے ہم امیدوار ہیں۔ تو سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ یہ اسلام ہے مسلمانوں۔ ان کنہیں معاف کر دیا؟ کنہیں؟ جنہوں نے 23 سال تک مکے کی گلیاں تنگ کر دی تھیں، اور مکے سے چلے گئے تو مدینے میں جا کر بھی چین سے نہ رہنے دیا، دوسرے سال، تیسرے سال، 5ویں سال بار بار لڑنے کے لیے۔ جو ابو سفیان سالارے لشکر تھا اور وہ بار بار جو ہے جنگ کے لیے جاتا، تو جب فتح مکے کا دن ہوا تو اس دن آپ نے ارشاد فرمایا دیکھیے محبت دیکھیے، یعنی اسلام کا جو پھیلاوا ہے، یا یہ کہیے مسلمانوں کا جو دریائے دلی ہے اسے دیکھیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سب سے بڑے جو دشمن یعنی کفار مکہ کا جو لشکر سالار تھا ابو سفیان، تو اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لو سمجھ لو، آج بدلہ لینا بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑنا اور ایک دوسرے کی عزت ہدک کرنا یہ سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے۔ اسلام وہ ہے مسلمانوں جسے سرکار نے اپنایا، جسے سرکار نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا۔ دشمن کے گھر میں کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا معاف کر دیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا، تو چند لوگوں کے سوا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اسی دن، سب کے سب، کہ اتنا اچھا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے، اتنا اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، اتنا اچھا چال و چلن کس کا ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک عیسائی سردار آیا، عیسائی سردار
کون تھا؟ عیسائی۔ عیسائی سردار آیا سرکار کے پاس، تو سرکار کے حجرے میں ایک چمڑے کا گدا تھا جس پر آپ سوتے تھے، اس میں کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس عیسائی کو اس گدے پہ بٹھا دیا اور آپ نیچے بیٹھ گئے۔ مہمان کی مہمان نوازی سرکار نے کس انداز سے کی ہے ذرا سمجھ لو، سرکار کی سیرت سمجھیے نوجوانوں، سرکار کی سیرت پڑھیے۔ گدے کو اسے دے دیا، کافر کو جو غیر مسلم تھا اسے دے دیا اور آپ نیچے بیٹھ گئے۔ اب وہ حیرت زدہ تھا، کچھ دیر تو اس نے حیرت سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ جب سرکار نے اس سے حال چال پوچھے تو سب سے پہلے اس نے یہی سوال کیا کہ میں جو سنتا تھا توریت و انجیل میں اوصاف آخری نبی کے، آپ میں نے وہی پائے ہیں۔ واقعی آپ سچے نبی ہیں کہ ان کا اخلاق عظیم ہے کہ اپنا بستر مجھ جیسے دشمن کو اور کافر کو دے دیا اور آپ خود بخود نیچے بیٹھے۔ آپ بیٹھیے، میں اس لائق نہیں جو اس بستر نبوت پر، پاک بستر نبوت پر بیٹھ سکوں۔ تو آپ نے، سرکار نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو وہ اسی اتنی سی بات پر اس ادا کو دیکھ کر فوراً ہی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق آپ ایسا بنائیے۔ تو وہی لوگ مکے کے ہزاروں کی تعداد میں جو آج تک پوچھتے تھے، وہ فتح مکہ کے دن اپنے اپنے ان بتوں کو توڑ رہے ہیں، ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں۔ جب اوپر کے جو رکھے ہوئے تھے وہ بت ہاتھ نہیں آئے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے علی انہیں توڑ دو، انہیں گرا دو۔ تو حضرت مولا علی نے کہا، سرکار میرا ہاتھ بھی تو وہاں نہیں پہنچے گا، ایسا ہے آپ اپنے کاندھے، آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ سے توڑ دو، اپنی عصا سے توڑ دو۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی میں نہیں بلکہ تم میرے کاندھے پر کھڑے ہو، اے علی تم میرے کاندھے پر کھڑے ہو۔ تو سرکار کے کاندھے پر حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے، ایک پاؤں ادھر رکھا، ایک پاؤں ادھر رکھا اور ان بتوں کو توڑ دیا۔ تو سرکار نے پوچھا حضرت مولا علی سے، اے علی اب تم یہ بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں، سرکار میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں، اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہوں کہ عرش الہی کے کنگرے یعنی اس کے پایوں کو چھو رہا ہوں۔ یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے کاندھے پر کھڑے ہونا، عرش الہی تک چلے جانا، یہ حضرت مولا علی کی شان ہے۔ تو مسلمانوں، وہ اس دن اس بتوں سے پاک ہوا، اور اس دن سے لے کر کے قیامت تک کے لیے سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ اب سے لے کر قیامت تک شیطان اس جگہ سے بت پرستی سے، شرک سے مایوس ہو گیا ہے۔ اب کبھی قیامت تک یہاں بت پرستی نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا۔ ہاں میری امت دنیا پہ ریچھ جائے گی، میری امت دنیا پہ ریچھ جائے گی، دنیا کے مال کو گلے لگا لے گی اور دنیا کے جو فیشن ہے اس فیشن کو اپنا لے گی۔ یہ سرکار نے کب کہا؟ فتح مکہ کے دن کہا۔ تو وہ آج ظاہر ہے۔ مسلمانوں ذرا اپنے اپنے اعمال کے بارے میں سوچو کہ غلام رسول ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بڑے بڑے زور سے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں۔ غلام رسول کہنے کا نام تو مطلب زبان سے تو دعویٰ ہے، مگر جب لباس کی بات آتی ہے تو انگریزوں نے پھٹی پینٹ پہنی تو پھٹی پینٹ ہم پہنیں گے۔ ہیں غلام رسول مگر پینٹ پھٹی پہنیں گے، ہیں غلام رسول مگر جیسے بال وہ انگریز کٹ دکھا دیں گے ایسے بالوں میں کٹ آنا، یوں کر کے اور یوں کر کے آنا ہے کٹ، اوپر کے بڑے رنگے نیچے گگنج ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ جو انگریز کہیں گے جس انداز سے بھی وہ کہیں گے اس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ وہ اگر ننگے ہو کر کے لانگ نیکر پہن کے آ جائیں تو لانگ نیکر پہن کے آئیں گے ہم، جیسے وہ کہیں گے ایسے ہم کریں گے، ویسے ہیں غلام رسول، ہیں غلام رسول، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دن لہب میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
مسلمانوں ذرا سوچو، جانیں ہر کسی کو جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جو اگر ان میں شک کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ تیسرا سوال جو ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، وہ سرکار کے بارے میں ہی ہوگا، سرکار سامنے ہوں گے۔ ابھی جاتے ہی یہاں سے جاتے ہی قبر میں ہی سرکار سے ملاقات ہوگی، تو یہ بتاؤ پھر کیا کہو گے کہ ہاں ہم نے بال اس کی طرح وراٹ کوہلی کی طرح رکھائے تو تھے، پھٹی پینٹ پہنی تو تھی، یہی کہو گے؟ اس سے انکار ہو جائے گا۔ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہوا ایک ادھر بیٹھا ہوا، اس سے انکار کو پورا چٹھا تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، انکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی اداؤں کو چھوڑ کر اپنے نبی کی غلامی اختیار کر لو، تو پھر کوئی علی جیسا ہو جائے گا، کوئی عثمان جیسا ہو جائے گا، کوئی فاروق جیسا ہو جائے گا، کوئی صدیق اکبر جیسا ہو جائے گا، کوئی بلال حبشی جیسا ہو جائے گا۔ جس کسی کی بھی اداؤں کو اپناؤ گے، ان کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھڑا کر دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے مسلمانوں، اس میں بڑے بڑے آئے اترانے والے، بڑے بڑے آئے اترانے والے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو جسے اللہ پسند نہیں فرمائے اس کا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں ٹھکانہ ہے۔ کوئی بلا آ گئی تو اب آ رہی ہیں امام صاحب کے پاس میں، چلیے امام صاحب، بھلا امام صاحب ایسے ہیں جو کہ تمہارے فیشن پہ جو بلا آئی ہے اسے اللہ کی پکڑ سے چھڑاؤں گے؟ اتنا بڑا ہتھیار ہے امام صاحب پہ، امام صاحب کو تو کوئی گرا دے۔ ابھی ایک مسجد میں، نام تو خیر بدنامی کی بات نہ لوں گا، وہ آئے نہانے کے لیے، اور وہ پانی بھرا ہوا نہ تھا، اتفاق سے ٹنکی میں پانی نہ تھا، تو گالی دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ سارے چلا جی امام صاحب کو، یہ نماز ہے مسلمانوں، یہ تمہاری نماز ہیں کہ جس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں نا، اسی کو گالی دینا، نماز مسجد سے نکلتے ہی اس کی جو ہے غیبت کرنا، اور اس میں عیب جوئی رات دن، جہاں چار آدمی چوراہوں پہ بیٹھے ملیں گے، امام کی جو ہے عیب نکالتے ہوئے ملیں گے، عیب جوئی ملے گی۔ کیا یہی نماز ہے؟ ایسی نماز کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نماز چہرے پر ماری جائے گی، تو ان کی تو ماری جائے گی جو پڑھیں گے، اور جو پڑھیں گے ہی نہ تو ان کی ماری کے جائے گی۔ تو جب یہاں اللہ کے سامنے تم کہہ رہے ہو پیچھے اس امام کے، پیچھے اس پیشوا کے، تو پھر مسجد سے نکلتے ہی اس کی برائی عیب جوئی کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے مسلمانوں۔ ان المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ نفاق والوں کو، منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اسے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے، نبی کی پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا تعالی شہیدان کربلا کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے گناہوں کو معاف فرمائے۔